اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و اشرف الانبیاء و اصحاب اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 9 ہجری کے سال کو جانیں گے۔ حنین کی جیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے۔ ایک اہم کام جو اس سال کے شروع میں ہوا وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ ڈیلیگیٹس اور پریچرز بھیجنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج لے کر کچھ ریپرزنٹیٹیوز کا جانا۔ اس وجہ سے 9 ہجری کو ایئر آف ڈیلیگیٹس یا عام الوفود کہا جاتا ہے۔ جنگ تبوک۔ اس وقت سب سے بڑی ملٹری فورس کرسچنز کی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مخالفت کا مظاہرہ کیا۔ سیزر نے مسلمانوں کے خلاف اپنی آرمی تیار کی۔ مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی اور وہ پریشان ہوئے۔ منافق مسلمانوں کے لیے دل میں بغض رکھتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اسی نیت سے اور سازش کے تحت انہوں نے مسجد درار بنائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی وہاں آ کر نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تبوک سے واپسی پر وہاں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی کہ اس مسجد کو اچھی نیت سے نہیں بلکہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے مرکز کے لیے بنایا گیا، لہٰذا تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو ڈیمولش کرنے کا حکم دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے بہت تکالیف فیس کیے، جیسے خشک سالی، شدید گرمی، پانی کی قلت، کھانے کی قلت، کیملز کی کمی، دور دراز کا سفر، کثیر تعداد۔ اس لیے ان کو جیش الاسرہ، ڈیفیکلٹ ایکسپیڈیشن، آرمی آف ڈسٹریس، آرمی آف گریٹ ڈیفیکلٹی کہا جاتا ہے۔ اتنی بڑی آرمی کی تیاریوں کے لیے فنڈز جمع کیے گئے۔ صحابہ نے بہت کچھ ڈونیٹ کیا۔ صحابہ نے ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں ڈونیٹ کیا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ تعاون عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان کو کسی چیز سے نقصان نہیں ہوگا۔ منافقوں نے کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کیا اور صحابہ کے جنرس ڈونیشنز پر منافقوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا۔ محمد بن مسلمہ کو مدینہ کے افیئر سنبھالنے چھوڑا گیا اور علی بن ابو طالب کو اہل البیت کی دیکھ ریکھ کے لیے۔ مسلمانوں کی فوج جس میں 30,000 فائٹرز تھے تبوک کی طرف نکلے۔ عربز کی تاریخ میں یہ سب سے بڑی فوج تھی۔ اس موقع پر کچھ معجزات بھی پیش آئے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرنے پر بارش ہونا، پانی اور کھانے میں برکت ہونا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر کو کمبائن کر کے پڑھی، مغرب عشاء بھی۔ تبوک پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثردار خطبہ دیا، جس سے مسلمانوں کے بروکن سپرٹس موٹیویٹ ہوئے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر کرسچنز پیچھے ہٹ گئے۔ مسلمان واپس آ گئے جیت کر، بنا جنگ لڑے۔ راستے میں کچھ 14 منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان کے ساتھ تھے۔ نقاب پوش منافق جب آئے تب حذیفہ بن یمان نے ان کا سامنا کیا اور انہیں وہاں سے بھگا دیا۔ حذیفہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ وہ منافق تھے۔ حذیفہ بن یمان کو رازدان رسول کہا جاتا ہے۔ راستے میں وہ ہجر سے گزرے جو صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنوؤں کا پانی پینے سے صحابہ کو منع فرمایا۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب آئی ہوئی قوموں کے علاقوں کے پاس نہ رکنے اور وہاں سے جلدی گزر جانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف رجب میں گئے تھے اور رمضان میں لوٹے تھے۔ یہ غزوہ 50 دن تک چلا، جس میں سے 20 دن تبوک میں تھے اور باقی سفر میں۔ جنگ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ اس جنگ میں 3 مسلمانوں نے بنا کسی وجہ سے شرکت نہیں کی: کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ۔ نتیجتاً انہوں نے مسلمانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 40 دن کا بوائیکاٹ فیس کیا اور انہیں کمیونٹی لائف سے خارج کیا گیا۔ اس غزوے کے بعد منافقوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بند ہو گیا۔ غزوہ تبوک کے دوران سورہ توبہ کی بہت آیتیں نازل ہوئی۔ اس جنگ سے ملے کچھ اسباق:
جنگ تبوک کی ڈیفیکلٹیز اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ صحابہ نے بہت ہی برا ٹائم ایکسپیرینس کیا، ان کے ایمان کا امتحان تھا اور انہیں پریپیئر کیا جا رہا تھا فیوچر ایکسپیڈیشنز کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پریزنس میں یہ ان کی آخری جنگ تھی۔ نتیجے میں انہیں جیت حاصل ہوئی، ان کے درجے بلند ہوئے۔ اسی طرح اللہ ہمیں بھی آزماتے ہیں اور مشکل وقت سے گزارتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اسٹرانگ انسان بن جاتے ہیں اور اکثر ایمان بھی اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ ایک مسجد اگر غلط وجوہات کی بنا پر بنائی جاتی ہے تو اس سے برائی اور نقصان ہی ہوگا۔ سفر میں نماز کو قصر اور جمع کیا جا سکتا ہے۔ جن علاقوں میں اللہ کا عذاب آیا تھا اس جگہ کو ٹورزم کی نیت سے نہیں جانا چاہیے۔ کچھ اہم واقعات اس سال پیش آئے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی موت ہوئی، جس کی غائبانہ نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کی موت ہوئی۔ 9 ہجری میں مسلمانوں کا پہلا حج ہوا۔ اس کے احکام اور مسائل پہلے جیسے ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس حج پر نہیں گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تقریباً 300 مسلمانوں کو لیڈ کر رہے تھے۔ اس سال کافروں نے بھی حج کیا تھا۔ اس حج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اناؤنس کیا کہ جنت میں صرف مسلمان ہی جائیں گے۔ اب تک طواف جو لوگ بنا کپڑوں کے کیا کرتے تھے اس پر ممانعت لگ گئی ہے اور اگلے سال سے کافر حج نہیں کریں گے۔ جاہلی دور کے تمام رسومات رد کر دی گئیں۔ اس کے بعد عرب سویلائزیشن سے بت پرستی پوری طرح ختم کر دی گئی۔ آج کا سیشن یہاں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔